مولانا جرجیس 10-15 آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیا گھر بن گیا، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ گھر میں برکت دے۔ اب اس گھر میں ٹی وی چلے گی، اسٹار پلس چلے گا، ناٹک دیکھا جائے گا، ساس بھی کبھی بہو تھی نا، صحیح ہے نا، بہو بھی کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی، ہاں یہی صحیح، یہ سب چلے گا اس میں سیریل۔ لیکن مولانا صاحب کی دعا پہلے ہو گئی ہے۔ اب ہم اندازہ لگائیں، سوچیں کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، نبی اکرم نے ہمیں کتنا دیا ہے، اور ہم دین کے اندر کتنی چیزوں کا اور اضافہ کر رہے ہیں۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ یہ سب دین سمجھ کر کوئی نیا گھر بنوا رہا ہے۔ چلیے مولانا صاحب کیا ہوا، نیا گھر بنایا، دعا کر دیجئے۔ مولانا جرجیس 10-15 آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیا گھر بن گیا، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ گھر میں برکت دے۔ اب اس گھر میں ٹی وی چلے گی، اسٹار پلس چلے گا، ناٹک دیکھا جائے گا، ساس بھی کبھی بہو تھی نا، صحیح ہے نا، بہو بھی کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی، ہاں یہی صحیح، یہ سب چلے گا اس میں سیریل۔ لیکن مولانا صاحب کی دعا پہلے ہو گئی ہے، اب اس سیریل چاہے کتنے چلتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مولانا جرجیس صاحب 10 آدمیوں کو لے کے دعا کرایا ہے، اب اس میں گھر کی عورتیں چاہے کتنی بیڑی کے بنڈل بنائیں سب حلال، دعا جو ہو گئی، اب سب کام جائز ہو گئے۔ پوری زندگی اٹھا لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ صحابہ کے ساتھ آپ بھی کبھی گئے ہو کہیں، کسی نے کہا ہو اللہ کے رسول میرا گھر بن گیا ہو، چلیے دعا کر دیجیے، اور آپ نے کیا؟ یہاں تو نئی دکان بنتی ہے تو وہ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا جاتا ہے۔ کرائے کے ٹٹو جانتے ہو، بھاڑے کے، ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا۔ کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسے دیکھا ہے، ایسے، اب آپ یہ مت کہنا مولانا آپ نے کیسے دیکھا، آپ بھی گئے تھے کیا؟ آپ لوگ بہت عقل مند ہیں، بہت عقل مند ہیں۔ میں نے دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پڑھا، دیکھ رہا ہم دھیرے دھیرے پڑھ پا رہے، کوئی آگے 3-4 پنے الٹ دیے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ اب آپ کہو گے مولانا صاحب قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ پھر وہی بات، پھر آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی برائی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ عمل جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے؟ بس یہ برائی ہے، جس کام کو آپ دین سمجھ کر، اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں، کیا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا کر پاس کیا ہے؟ کیا یہ کہا ہے کہ یہ کام جائز ہے؟ کیا ایسا کیا ہے؟ آپ نے کبھی کر کے دکھایا ہے؟ نہیں۔ ہر عمل پر مہر نبی کی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کا عمل جانتے ہو کیا تھا؟ آپ تعجب کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ابو داؤد حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور سنو اللہ کے نبی بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ نماز جوتے پہن کر ہو رہی ہے، جوتے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بشرط یہ کہ پاک زمین ہونی چاہیے اور جوتے بھی آپ کے پاک ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں کنکریلی زمین ہوا کرتی تھی، آج کل کی طرح مسجدوں میں جو فرش بچھے ہیں اس طرح کی کہ فرش نہیں بچھا کرتے تھے، سورج کی گرمی اس کنکریلی زمین پر آگ کے شعلے اگلتی تھی، اگر وہاں جوتے پہن کر نماز نہ پڑھی جائے تو زمین پر پڑے ہوئے وہ پتھریلے کنکر
پیروں میں پھلک پیدا کر دے، اس لیے جوتے پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی۔ آپ کل اپنی مسجدوں میں جوتے پہن کر مت پہنچ جانا۔ مولانا جرجیس نے کہا جوتے پہن کے نماز پڑھنا، اس لیے میں نے کنڈیشن بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اذ خلانا علیک، اچانک نمازی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے۔ نماز ہی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتار دیے اور ان کو اٹھا کر ہاتھ سے پکڑا اور بائیں طرف رکھ لیے، ایسے اتار لیے اور اٹھا کے بائیں طرف رکھ دیے، اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دی۔ آپ کے پیارے ساتھیوں نے جب یہ عمل دیکھا کہ ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، تو ان صحابہ نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ لیے۔ سب نے، نبی نے اتارے تو سارے صحابہ نے اتارے۔ جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور جو چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا اللہ کے نبی نے، جوتوں کا ڈھیر لگا ہے، صحابہ کے جوتے اترے ہوئے دیکھے، سب نے اپنے اپنی طرف رکھ لیے۔ جانتے ہو آپ نے کیا پوچھا؟ سب سے پہلا سوال، ما حملکم علی القاء نعالکم، میرے صحابیوں تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کون بولا؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ کس چیز نے تمہیں ابھارا جوتے اتارنے پر؟ تو صحابہ کا جواب جانتے ہو کیا تھا؟ ہمارا جواب وہ نہیں ہے۔ صحابہ کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جوتے تو کیوں اتارے؟ ارے جو امام کو کرنا چاہیے، جو امام کرتا ہے وہی تو مقتدیوں کو کرنا چاہیے۔ رائناک القیتنا علیک، اے اللہ کے نبی، ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیے، فالقینا، تو ہم نے بھی اتار دیے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ جو آپ نے کیا وہ ہم نے کیا، آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ صحابہ تھے، میرے نبی نے جو کیا وہ ہم کریں گے۔ جوتے پہن کر نماز پڑھی تو ہم بھی پڑھیں گے، نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے تو ہم بھی اتاریں گے۔ وہ یہ نہیں پوچھتے تھے آپ نے ایسا کیوں کیا، جو میرے نبی نے کیا وہ ہم نے۔ افسوس ہے آج کے انسان کو اور آج کے مسلمانوں کو اور نارائن پور والوں، آج کے ہم جیسے اہل حدیث نام نہاد اہل حدیثوں کو تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام دیکھو، چاہے وہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی مسجد میں جمعے کے دن ڈبل آذان، 2 آذانیں دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عقیقے کے وقت ایک بڑے جانور کی قربانی کر کے ایک ہی گائے میں 7 حصوں کا معاملہ ہو، چاہے جو بھی معاملہ ہو، آپ کو تو اپنے امام کا کرتا پکڑ کے پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے۔ ہمیں دلیل دو تو جناب محمد رسول اللہ سے دو، ہمیں اس بات کا ثبوت دو تو محمد رسول اللہ سے دو۔ آپ جمعے کے دن ڈبل آذان دے رہے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ یہاں عقیقے میں ایک ہی گائے میں 7 حصے جو کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ کیا عقیقے میں گائے کی قربانی یا بڑے جانور کے قربانی میں گائے کا بچے کا عقیقہ ہوگا یا نہیں، بڑے جانور کی قربانی لگے گی یا نہیں، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ جمعے کی نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور سارے مقتدی دعا میں آمین
آمین کہیں. ہمیں اس کی دلیل نبی اکرم کی حدیث سے دو, اللہ کے رسول کے قول و فعل سے دو. چاہیے تو یہ تھا, لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے مولویوں ہی کو نشانہ بنا دیا, آپ نے ان کو ہی کہنا شروع کر دیا. ایسا کرتے ہو, غلط کرتے ہو. آپ کو رہنا ہے تو دعا مانگنا پڑے گی, گھر میں جانا پڑے گا, کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں بھی جا کر دعا کرانا پڑے گی. آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود بھی شریعت پر بلڈوزر چلایا ہے, شریعت پر آپ نے چھری چلائی ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے سنت اور آپ کے طریقے کو آپ نے مجروح کیا ہے, آپ نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا ہے, آپ نے بغیر دلیل عمل کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, اس کی دلیل کیا ہے. قرآن و حدیث سے ہمیں دلیل لینا چاہیے تھا اور مانگنا چاہیے, لیکن افسوس یہ کہ آپ الٹے ہمارے پر بگڑتے ہیں. صحابہ کا سیدھا جواب کیا تھا؟ ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے. اس کے بعد نبی کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا سنو, میں نے جوتے کیوں اتارے؟ فَأَتَانِي جبریل, میں نماز پڑھا رہا تھا, میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے. فَأَخْبَرَنِي, انہوں نے مجھے خبر دی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جوتے اتار دیجئے, آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے, آپ کے جوتے میں غلاظت لگی ہوئی ہے, آپ کے جوتے میں کچھ ناپاکی لگی ہوئی ہے. آئے میرے ساتھیوں, محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے, مجھے میرے پیروں کے جوتے میں لگی ہوئی گندگی کا بھی علم نہیں ہے, یہ مجھے جبریل نے نماز کی حالت میں بتایا, اس لیے میں نے نمازی کی حالت میں نے جوتے اتار دیے. اب تمہارے لیے قانون بنا رہا ہوں, تم لوگ دونوں جوتوں میں نماز پڑھنے جب آؤ تو آنے کے بعد جب کنکریلی زمین پر نماز پڑھنے کے لیے جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے جوتوں میں دیکھ لو گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے. اگر تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہو, غلاظت ناپاکی لگی ہوئی ہو, تو اس کو اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ لو, مٹی پر رگڑ لو اور اس گندگی کو مٹی سے صاف کر لو, پھر اس کے اندر تم نماز پڑھو. آئندہ تم اپنے جوتے دیکھ لیا کرنا, اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو مٹی پر رگڑ لیا کرنا, زمین پر رگڑ لیا کرنا اور اسی کے اندر نماز پڑھ لیا کرنا. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رسول نے اپنی وجہ یہ بتائی کہ میں نے اس لیے جوتے اتار دیے تھے, لیکن تم نے کیوں اتارے؟ صحابہ نے بھی جواب دیا, آپ نے اتارے اس لیے ہم نے اتار دیے. کیا جواب تھا؟ یہ تھا طریقہ. یہاں تو پوچھنے والا کوئی نہیں. مولانا صاحب ہیں, کر رہے ہیں تو اچھا ہی کر رہے ہیں. جانتے ہو, آئیے ایک اور حدیث دیکھیے.